بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک مسلسل سلسلہ دنیا میں بھیجا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب انتظام فرمایا۔ اپنی کتابیں بھی بھیجی، اور کتابوں کے ساتھ ان کتابوں کو سمجھنے والے انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی بھیجا۔ اگر خالی ہم کتابیں آ جاتی ہمارے پاس تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ توریت کو کون سمجھتا، انجیل کو کون سمجھتا، اور زبور کو کون سمجھتا، اور قرآن کریم کو جو اللہ کا کلام آخری کلام ہے اس کو کون سمجھتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے خاص بندوں کو، جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے، ان کو بھی بھیجا، اور انہی کے اوپر یہ کتابیں نازل فرمائی۔ ضروری ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو، اور خاص طور پر جو آسمانی کتابیں ہیں، وحی الہی ہے، وحی الہی کو سمجھنے کے لیے اسی طرح کے استعداد کے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو وحی کو سمجھ سکیں، اور اللہ کا کلام جن کے اوپر نازل ہوتا ہے، جن کو رسول کہا جاتا ہے، وہی اللہ کی وحی کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک عقیدے کا جز ہے۔ وحی کے اندر ایک وحی تو وہ ہے جس کو متلو یعنی تلاوت جس کی ہوتی ہے، وحی متلو، جس کی تلاوت ہوتی ہے، نماز کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم قرآن کی شکل میں مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ یہ ہے وحی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ہمارے مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، گھروں کے اندر اللہ کے کلام کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہے وحی متلو۔ اور ایک وحی اور ہے، اس کی عام طور پر تلاوت تو نہیں ہوتی کہ کوئی بھی بچہ پڑھ لے، کوئی سمجھ لے اس کو، اور کوئی بھی اس کے اندر اپنی رائے زنی کر لے۔ وہ ہے وحی غیر متلو ہے، وہ ہے احادیث کی شکل میں ہے، وہ بھی وحی، وہ ایسا نہیں کہ وہ وحی نہ ہو، وہ بھی وحی ہے۔ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ آپ کی زبان سے تو ادا ہوئے ہیں، لیکن وہ در حقیقت اللہ ہی کا حکم ہے۔ یہ بھی عقیدے کا ایک جز ہے ہمارے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہدایتیں دی ہیں جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، بہت ساری ہدایتیں دی۔ جو احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، حدیث کی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہر کس و ناکس یہ سمجھنے لگے، یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں حدیث کو سمجھ لوں گا، یہ بھی اس کی خام خیالی ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ یہی اپنا طریقہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ حدیث کو ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث کی اصطلاحوں کو بھی نہیں سمجھتے، اور حدیث کا سمجھنا بھی بہت
باریک ترین چیز ہے، اور اس کے لیے بھی نسبت ہونی چاہیے اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل طور پر اگر اس کو نسبت ہے تو وہ حدیث کے معنی کو بھی سمجھ لے گا، حدیث کے الفاظ کو بھی سمجھ لے گا، اور حدیث کے نور سے بھی سمجھ لے گا کہ یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نور الگ ہوتا ہے، قرآن کا نور الگ ہے، حدیث کا نور الگ ہے، اور دوسرے لوگوں کے وہ کلام کے اندر وہ نور نہیں ہوتا کہ جو کلام الہی کے اندر ہوتا ہے، وحی مطلوع کے اندر ہوتا ہے، وحی غیر مطلوع کے اندر جو نور ہوتا ہے وہ الگ الگ نور ہوتا ہے۔ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو نسبت ہوگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک بہت بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، خواجہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، مشہور ہیں۔ وہ کوئی محدث نہیں ہے، کوئی محدث نہیں ہے، کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے عالم نہیں ہے، لیکن اتنی عظیم نسبت ہے ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسا انہوں نے اپنے دل کو مانجھا تھا کہ ان کے سامنے اگر کوئی اللہ کے کلام کو پڑھتا تھا، قرآن کریم کی آیات کو پڑھتا تھا، تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حالانکہ پڑھے لکھے نہیں، امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں، امی ہے، بالکل پڑھے لکھے نہیں ہے، بالکل امی ہے، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا تھا اور حدیث پڑھی جاتی تھی تو حدیث کے ٹکڑے کو الگ بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث ہے، اور قرآن کریم جب پڑھا جاتا تھا تو قرآن کریم کی آیات کی ٹکڑوں کو الگ بتا دیتے تھے کہ اتنے یہ اللہ کا کلام ہے اور اتنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ رسول کا کلام ہے؟ فرمایا کہ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے اور اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک نور نکلتا ہے۔ اللہ کے کلام کے نور الگ ہوتا ہے اور رسول کے کلام کا نور الگ ہوتا ہے۔ وہ سمجھ لیتے تھے اور یہ بتا دیتے تھے کہ اتنا ٹکڑا اللہ کا کلام ہے اور اتنا ٹکڑا رسول کا کلام ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو انسیت ہونی چاہیے، نسبت ہونی چاہیے۔ بغیر نسبت کے انسان جو ہے سمجھ نہیں پاتا ان چیزوں کو، باریک ترین چیزیں ہیں۔ تو مسائل کے سمجھنے کے لیے بھی اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے بھی بہت حاضر دماغی کی ضرورت ہے، اور شاگردی ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ انسان شاگرد بنے۔ بہت سارے لوگ شاگرد بنتے ہی نہیں اور اپنے آپ ہی سمجھنے لگتے ہیں کہ صاحب ہم تو حدیث کو بہت سمجھتے ہیں، اور بخاری لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہنے لگے بخاری میں یہ لکھا، بخاری میں یہ لکھا، بخاری میں یہ لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا، جبکہ اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ اور یہ بڑا عظیم فتنہ ہے کہ ہر کس و ناکس حدیث کے اندر، قرآن کے اندر اپنی رائے دینے لگا، اپنی رائے کرنے، میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔ بہت سارے لوگ اسی فتنے کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ قرآن کریم کے آیات کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اپنے آپ، اور پھر اس کا ایک مطلب بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، اس میں تمہاری رائے کیا ہے۔ حدیث پڑھیں گے اور حدیث کا ترجمہ کریں گے اور پھر یہ کہیں گے بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ تو یہ ایک عظیم فتنہ ہے حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر، وحی کے اندر ہمارا یہ متفقہ عقیدہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ من قال برائیہ فی القرآن، جس نے قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیا اور یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، ہاں وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں رائے زنی نہیں کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کا تو یہ طریقہ رہا
کہ جب ان کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ رکھا تو انہوں نے اپنی رائے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، بلکہ یہ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہدایت دینا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اپنی رائے کوئی نہیں دی صحابہ نے، بلکہ وہ تو منتظر رہے اس بات کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے اوپر صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، آپ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ مکے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مکے کے یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ خاموش ہیں، صحابہ خاموش، تو جانتے نہیں تھے کہ کیا صحابہ یہ مکہ شہر ہے؟ وہ تو کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کیا کیسا سوال کر رہے ہیں ہم سے؟ آپ تو خود یہیں کے مکے کے پیدا ہوئے ہوئے ہیں اور آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے؟ بھائی یہ کون سا شہر ہے؟ پوچھ رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ تعلیم دی تھی، یہ ہے تعلیم، اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ یہ نہیں کہ ڈینگے مارنے لگے اور کہنے لگے ہاں یہ کیا پوچھ رہے ہو ہم سے، ہم تو جانتے ہی ہیں پہلے سے ہی، آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ لیکن ایک عظیم نکتہ تھا اس کے اندر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس شہر کے اندر اس وقت میں آپ موجود ہو یہ وہ شہر ہے کہ جو امن والا شہر ہے، اس میں امن ہوگا، یہ امن والا شہر ہے، یہ شہر مکہ امن والا شہر ہے، اور یہ مہینہ حج کا مہینہ یہ اشہر حرم ہے، اس کے اندر جو ہے کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں کرنا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا، یہ وہ شہر اشہر حرم میں ہے۔ اور یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں، وہ دن ہے، اس میں مغفرت ہوتی ہے، مغفرت والا دن ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کریم کے بارے میں، احادیث مبارکہ کے بارے میں اپنی رائے زنی کرنے سے بچیں، یہ بھی ہمارے عقیدے کا ایک جز ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق